فرما رہے تھے، لوگ بڑا ذوق و شوق سے سماعت کر رہے تھے اور لوگ بہت زیادہ تھے وہاں، سب لوگ بڑے ذوق و شوق سے سنتے۔ میرے بھائی یہ ہوتا یہ ہے، حضرت حیبہ تقریر فرما رہے تھے، اسی درمیان ان کی والدہ آتی ہے، آنے کے بعد لوگوں سے پوچھتی ہے کہ میری حیبہ میرا بیٹا حیبہ کہاں ہے، میرا بیٹا حیبہ کہاں ہے؟ لوگ بتاتے ہیں، حضرت حیبہ دیکھتے ہیں کہ میری والدہ مجھے تلاش کر رہی ہے، حضرت حیبہ اسے کھیت میں بلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت حیبہ کہ یہ کہتی ان کی والدہ کہ گھر کے ضروریات کو کون پوری کرے گا، تو یہاں لوگوں کے بیچ بیٹھا ہے، گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ حضرت حیبہ فرماتے کہ میں ساری ضرورتوں کو کر کے یہاں آیا کرتا، ساری ضرورت کو پوری کر کے میں دین کا کام کرنے کے لیے جاتا، تقریر کرتا، لیکن پھر بھی میری والدہ ایک دو روز نہیں، کئی روز محفل میں پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت حیبہ تقریر فرما رہے تھے، ان کی والدہ 120 سال کی ضعیفہ ہاتھ میں چھڑی لے کر آئی، آنے کے بعد پوچھتی ابن حیبہ میرا بیٹا حیبہ کہاں ہے؟ یہ کہتے ہوئے کہتی حضرت حیبہ کے قریب چلی جاتی ہے، اس ڈنڈی سے، اس چھڑی سے حضرت حیبہ کی والدہ حضرت حیبہ تقریر فرما رہے تھے، حضرت حیبہ لوگوں سے واضح و نصیحت فرما رہے تھے۔ میرے عزیزوں، والدہ اس ڈنڈے، اس چھڑی سے حضرت حیبہ کے سر پہ دے مارتی ہے، حضرت حیبہ کا اس چھڑی سے سر پھٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر پھٹ گیا، وہاں پہ آپ سر کو باندھتے ہیں، وہاں پہ آپ کو پٹی لگائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور آپ جب تشریف لائے، آپ جب ہمارے پاس آئے، ہمارے بیچ جب دین کی بات کرنے کے لیے آئے، قرآن و حدیث بیان کرنے کے لیے آئے، تو اپنی والدہ کو آپ گھر میں بند کر دیا کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حیبہ فرماتے ہیں، یہ دوسرے دن کی بات ہے، حضرت حیبہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ جو تم کہہ رہے ہو، تم محبت میں کہہ رہے ہو، تو عقیدت میں کہہ رہے ہو، سنو اے میرے عزیزو، یہ معاملہ آج ہی کا نہیں ہے، بلکہ میری والدہ جب چاہتی ہے، جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو میرے اوپر چھڑی سے دے مارتی ہے۔ اے میرے عقیدت بندو، اے میرے چاہنے والوں، سنو، تو نے عقیدت سے یہ کہا ہے کہ آپ کی امی آتی ہے، آپ ان کو کمرے میں بند کر دیا کرے۔ اے میرے دوستو، اے میرے چاہنے والوں، سنو، میری ماں آج سے نہیں، کئی دن سے ماری ہے، کئی دن سے سر پہ ڈنڈا لگا رہی ہے، کئی دن سے میری پٹائی کی ہے، لیکن جب میں رات کو سوتا ہوں، نبی آخر الزمان کی زیارت ہوتی ہے، میرے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں حیبہ یہ بتا تیری ماں کہاں تجھے ماری ہے، تیری ماں تجھے کہاں چھڑی لگائی ہے؟ میں بتاتا ہوں آقا یہاں پہ میری ماں نے چھڑی لگائی ہے، یہاں پہ میری ماں چھڑی لگائی ہے۔ میرے آقا اپنے دشت رحمت کو اس جگہ پر پھیر دیتے ہیں، درد چلی جاتی ہے۔ اے میرے دوستو، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میری ماں روز مارتی رہے اور روزانہ نبی کی زیارت ہوتی رہے۔ تو میرے دین اسلامی بھائیوں، یہ ہے ماں کا مقام۔ میرے دین اسلامی بھائیوں، یہ حضرت حیوہ کو ماں سے محبت، ماں سے انسیت۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اولاد پیدا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اولاد کی اچھی تربیت دینا بڑا مشکل ہے۔ حالات حاضرہ کا جائزہ لے میرے بھائیوں، آج جو سماج میں جو چیزیں رائج ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے، فحاشی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے، برائی اتنی گندی تصویریں موبائل میں رکھتا ہے، یعنی اس قدر وہ برائی میں غوطہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سب تعلیم کی کمی ہے، کیونکہ یہ فیشن بنا لیے ہے کہ ہم بچوں کو مدرسہ نہیں بھیجیں گے، کالج بھیجیں گے۔ میرے بھائیوں، کالج کی وجہ سے بچے
دیکھیے 8 سال کا بچہ ہے ماں کو ڈانٹ دیتا ہے, 12 سال کا بیٹا ہے بسا اوقات ماں کو مار دیتا ہے. میرے دینی اسلامی بھائیوں, میرے دینی اسلامی بھائیوں, آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ بھی ہیوا کی طرح بنے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی ہیوا کی طرح فرما بردار بنے, تو میرے بھائیوں ہیوا کی والدہ قرآن پڑھائی تھی, ہیوا کی والدہ عالم دین بنائی تھی, ہیوا کی والدہ مفتی بنائی تھی, تب تو انہوں نے احترام کیا, والدین کی اہمیت کو جانا, والدین کے مرتبے کو جانا, والدین کی کیا اہمیت ہے اسے جان کر کے انہوں نے زندگی بھر ان کی خدمتیں کی. میرے دینی اسلامی بھائیوں اسے سبق لینے کی ضرورت ہے, اسے درس لینے کی ضرورت ہے. میرے دینی اسلامی بھائیوں آج کی یہ محفل, ابھی کی یہ محفل زین الدین صاحب کی پوتا کے چھٹی کے موقع پہ یعنی عزیزم بابو محمد عرفان کے صاحبزادے کے چھٹی کے موقع پہ رچائی سجائی بھیجائی گئی ہے. رب قدیر سے دعا ہے کہ مولا بچے کو صحت و سلامتی تندرستی عطا فرما اور اس کار خیر کے صدقے ان کے بچے کے والد کی کمائی میں برکتیں دے اور بچے کے والد کو مولا توفیق دے کہ مولا بچے کی اچھی تربیت, اچھی نشو و نما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.